محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. یہود کی خباثات کا بیان ہو رہا ہے. یہاں فرما رہے ہیں کہ یہودی لوگ وہی کے تابع نہ ہوئے، وہ جادو کا کام کرتے رہے، جادو کے تابع ہوئے جس جادو کا شیاطین چرچا کرتے رہے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، سلیمان علیہ السلام کے عہد میں. علی ملک سلیمان کا معنی کر رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. علی ملک سلیمان کا معنی وہی کی بجائے شیاطین جس جادو کے لیے پھرتے اس کے پیچھے لگے رہے. تتلو شیاطین جس کو پڑھتے تھے اس جادو کے پیچھے لگے، پڑھتے تھے ترجمہ لفظوں کے مطابق ہے، اور چرچا کرتے تھے، حاصل مانا ہے چرچا کرتے تھے، یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے. اور اس طرح وہ جادو سیکھتے تھے، جادو کے ذریعے کفر کرتے تھے. یہ کفر سلیمان علیہ السلام نسبت کرتے تھے کہ جادو سلیمان علیہ السلام کا تھا، حالانکہ جھوٹ ہے. سلیمان تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہی پہ عمل کرتے تھے. وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ کفر انہوں نے خود اختیار کیا، اور سیدنا سلیمان سے نسبت جادو کی غلط ہے. وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کی وحی سے بات کرتے تھے. ولیکن نسبت کے شیاطین نے کفر کیا جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. اور وہ جادو جو کہ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، بابل شہر کا نام ہے، جن دو فرشتوں کا نام تھا ہاروت ماروت. وما يعلمان، یہ فرشتے کام یہ کرتے تھے کہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، بلکہ پہلے بتاتے تھے بھائی کفر نہ کرنا، اس جادو کا غلط استعمال نہ کرنا. لیکن لوگ غلط چیزیں سیکھ کر غلط استعمال کرتے تھے، بجائے اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق کرتے تھے، لڑائیاں ڈلواتے تھے. یہ فرشتے دو نازل کیے تھے اللہ پاک نے. کیوں؟ جادو کا دورہ تھا، دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تھا کہ لوگوں کو بتائیں جادو کے اصول یہ ہے، وحی کے اصول یہ ہے. وحی حق ہونے کی دلیل ہے، جادو لیس بشیء، جادو کوئی چیز نہیں. اور سمجھائی مفسرین نے کہ یہاں دو قول ہیں کہ یہ جو ہاروت ماروت دو شخص تھے، یہ کون تھے؟ ایک قول یہی ہے دو فرشتے تھے، انسانی شکل میں اللہ نے بھیجے تھے لوگوں کو وحی اور معجزے میں فرق کرنے کے لیے. توجہ فرما رہے، وحی اور معجزے میں فرق بتاتے تھے. دیکھو جادو کے اصول یہ ہے، وحی کے اصول یہ ہے، کسی مغالطہ نہ کھاؤ، جادو کے پیچھے نہ چلو بلکہ وحی کے پیچھے چلو. یہ کون تھے؟ دو فرشتے. الملک ہے، ملک کی جمع لام کا فتح، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو. اور ایک قرات ہے ملکین کسرے کے ساتھ، کہ دو آدمی تھے فرشتہ سیرت، بادشاہوں کے خاندان میں تھے. ملکین بادشاہوں کے خاندان میں سے تھے. دو آدمی تھے فرشتہ سیرت، یعنی فرشتے نہیں تھے. فرق سمجھتے نا؟ دو آدمی تھے فرشتہ سیرت میں فرشتوں جیسے نیک تھے. یہ قول بھی ہے، لیکن مشہور قرات ملک میں فتح لام کیا. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اسی قول کو لیا ہے کہ یہ ملکین فرشتے تھے، نہ کہ انسان فرشتہ سیرت تھے. سب سمجھ آئی آپ کو؟ وہ بات سمجھ آئی؟ راجہ یہ ہے کہ یہ فرشتے ہی تھے. اور قرات مشہور بھی ملکین بفتح اللام ہے. حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے. اور سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اور میں جادو کرنے والے نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے کسی کو الا باذن. یہ جادو کا اثر ہو جائے یہ بھی تبھی ہوتا جب اللہ چاہے. اللہ نہ چاہے جادو کے ذریعے بھی کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا. کسی کا نقصان کا اللہ نے چاہا ہے
لکھا ہے تقدیر میں ہے تو ہی نقصان ہو، کیونکہ جادوگر کے دل میں جادو کا خیال آیا، اللہ خیال ہی نہ آنے دیتے، عمل نہ کرنے دیتے، اس لیے جادو کے ذریعے بھی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ۔ عقیدہ ٹھیک رکھنا چاہیے، نفع نقصان جادوگر کے ہاتھ میں نہیں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھئے؟ اللہ کے علاوہ ہر شے لا ينفع ولا يضر ہے، اور سمجھ آ رہی؟ او محمد، اللہ کے علاوہ ہر شے لا ينفع ولا يضر ہے، نہ نفع کا مالک کوئی شخص ہے نہ نقصان کوئی کا مالک ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ مجھ سیکھتے تھے لوگ وہ چیز جو ان کو نقصان دے نہ کہ نفع دے، وَلَقَدْ عَالِمُ جان لیا تھا انہوں نے لمن اشتراہ، جس کو اختیار کیا ہے ایسی صورت میں نہیں ہے آخرت میں کوئی ان کا حصہ۔ جادوگر جس چیز کو لے کے کر رہے تھے، جادوگروں سے غلط چیزیں سیکھ کر غلط کام کرتے تھے، تو یہ چیز ایسی ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں حصہ نہیں، کفر ہے۔ دوسرے مقام پر لا خلاق لهم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں سوائے جہنم کے ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، اور بری چیز ہے جو انہوں نے بیچا جس کے بدلے میں انف اپنی جانوں کس پر کفر اختیار کیا، جادو اختیار کیا، وہی کو چھوڑا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے، ولو انہم آمنوا، اور اگر یہ ایمان لے آتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو اللہ کے پاس کا بدلہ بہتر ملتا، جو اللہ کے پاس ہے ان کو ایمان و عمل صالح کے بدلے میں جو ملتا اس بہت بہتر ہوگا۔ کاش کہ لو کانوا، یا کاش کہ یہ اس کا علم رکھتے، کاش کہ ان کو پتہ ہوتا۔ اگلی خباثت یہود کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، کوئی بات سمجھاتے تو کسی کو سمجھ نہ آتی تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ راعینا، یا رسول اللہ کہتے نفاق سے، اس لیے کہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے نا، منافقین یہودیوں میں تھے۔ راعا جو راعی رعایت کرنا، یا رسول اللہ ہمارا خیال فرمائیے، رعایت فرمائیے، دوبارہ بتائیے، یہ معنی ہے۔ ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، اللہ پاک روک رہے کہ تم نہ یہ لفظ کہو۔ یہ یہودی خبیث جو ہے یہ اپنا منع لے کے کہہ رہے ہیں رائنا، رائنا کا منع احمق، یہ علیہ باللہ حضور کو احمق کہتے تھے۔ عبرانی زبان میں جو یہود کی عربی ہے، عبرانی زبان میں رائنا احمق کو کہتے ہیں، تو یہ رائنا کا معنی اہم لے کے حضور کو خطاب کرتے تھے، سمجھے؟ اسے تم رائنا نہ کہو۔ دوسرا قول ہے کہ یہ رائنا کو ذرا کھینچ کے کہتے ہیں راعینا، یعنی اے ہمارے چرواہے، راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ چرواہے سمجھتے جو چرنے والے ہوتے ہیں نا، چرانے والے ہوتے ہیں، جو بکریاں لیے کرتے ہیں ان کو چرواہا کہتے ہیں۔ جی تو حضور کو بے ادبی سے کہتے ہمارے چروائے، ظاہر کرتے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا لحاظ فرمائے، ہماری رعایت فرمائے۔ تو فرمایا تم لوگ مسلمان یہودیوں کی طرح یہ لفظ نہ کہو۔ اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے انظرنا کا لفظ موجود ہے کہ تم یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہمیں دیکھیے، ہمارا خیال کیجیے، تو رائنا کی بجائے تم انظرنا کہا کرو۔ بس ماؤ، اور پہلے سے توجہ سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ بس وہ کا معنی کرو، پہلے ہی اچھے طریقے سے سنو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی، کہنے کی ضرورت نہ ہو۔ اور اگر ضرورت پیش بھی آ جائے تو تم رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، یہودی منافقت سے اس کا اور معنی لیتے ہیں۔ تم کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ ہمیں دیکھیے، ہمارا خیال فرمائیے۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ دوبارہ بتا دیجیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے کافروں کو یہ دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں چاہتے کافر لوگ اہل کتاب میں سے نہ مشرکین میں سے یہ کہ نازل کی جائے علیکم، اے مسلمانوں، تم پر کوئی بھلائی رب کی طرف سے، تم پر جو وحی آ رہی ہے یہ جل رہے
حسد کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ تم پر وحی آئے بنی اسماعیل پر، اس لیے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ، حالانکہ اللہ اپنی رحمت و وحی کے ساتھ جس کو چاہے خاص کرے۔ پہلے بنی اسرائیل پر وحی آتی رہی، اب بنی اسماعیل کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اس پر جلنے کی حسد کرنے کی ضرورت نہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت، قرآن پاک کے انکار کی وجوہ کی تردید ہو رہی ہے، اور یاد کیا تمہیں یہ تیسری وجہ آ رہی ہے، قرآن پاک کے انکار کی تیسری وجہ اس کا رد ہو رہا ہے۔ یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا، آپ کو پتہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر، ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پہنچ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 15-16 مہینے نمازیں پڑھائی۔ وہ اجمل سمجھ رہے ہیں؟ پھر حکم دیا کہ نہیں، اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کرو، دیکھو میری طرف، یہ ہے بیت اللہ، غلاف کاڑا ہے نا، یہ ہے بیت اللہ اور یہ ہے شمال، سمجھ آئی؟ بیت اللہ کے شمال میں مدینہ ہے، مدینہ کے شمال میں بیت المقدس ہے۔ جب بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے تو ادھر کو کریں گے نا، اور اگر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہو جنوب کو کریں گے۔ تو مدینہ والوں کو شمال کی بجائے جنوب کا حکم ہوا کہ تم بیت المقدس چھوڑ کر بیت اللہ کعبہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو یہودی چلا اٹھے کہ ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، سمجھ گئے؟ اعتراض کیا، لو جی کدی کوشش کرتے تھے، کدی کوشش کرتے، کدی کہتے ادھر منہ کر کے نماز، کدی کہتے ادھر منہ کر کے۔ نسخ پر اعتراض کیا کہ اگر پہلی بات صحیح تھی تو دوسری بات کیوں آئی، اگر دوسری بات صحیح تھی پہلا قبلہ کیوں اختیار کیا تھا، یہ نسخ پر اعتراض کرتے تھے۔ تو جس میں نسخ ہے یہ تو جہالت کی بات ہے، پہلے پتہ نہیں اللہ میاں کو اور بعد میں پتہ لگ گیا کہ یہ قبلہ ہے، ایسی کلام تو اللہ کی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ اس میں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ کون کہتے تھے؟ یہودی۔ تو اس کا جواب دیتے کہ یہ نسخ عین حکمت ہے۔ نسخ کیا ہے؟ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اجمل تو سو رہا ہے، اورے ہو پٹائی نہیں ہونی، اور ہاتھ دکھا اپنا ہاتھ، مجھے نہ کھینچ بے وقوف، ہاتھ اونچا کر۔ یہ دیکھو بھائی، میں حکیم ہوں، میں نبض دیکھ رہا ہوں، نبض سے معلوم ہو رہا ہے اس کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، ان میں سب کو میں سونے کی بیماری ہوئی، یہ بیماری ہے، میں نے محسوس کر لیا بیماری ہے۔ اب میں نے نسخہ لکھا، اس میں یہاں کے میتھے اتنے، سونف اتنی، ہاں جی السی اتنی، تلسی اتنی، تلسی بھی ایک چیز ہے تمہیں پتہ نہیں، اجوین اتنی، دھنیا اتنا، زیرہ اتنا، میں نے 10 چیزیں لکھ دی نسخے میں کہ یہ ساری پیس کے دوائی لاؤ اور اس طرح کھانی۔ حکیم ایسے کرتے ہیں نا۔ پھر 10 دن بعد دوبارہ آیا، میں نے پھر نبض دیکھی، اندازہ ہو گیا فلاں فلاں مرض سے فاقہ ہو گیا، میں نے نسخہ تھوڑا سا تبدیل کر دیا، پہلے نسخہ منسوخ نہ ہو گیا۔ پھر 10 دن کے بعد آیا، پھر میں نے دیکھا نبض کہ اور فرق پڑ گیا، میں نے نسخہ تھوڑا سا اور تبدیل کر دیا۔ تو یہ بار بار نسخ کرنا، منسوخ کرنا، تبدیل کرنا، یہ عین حکمت ہے کہ جہالت ہے؟ عین حکمت ہے۔ اللہ پاک نے جب امت کی اصلاح اس میں دیکھی وہ حکم دے دیا، اور جب اس کے بعد کچھ اصلاح پذیر ہو گئے پھر یہ حکم دے دیا۔ اس لیے نسخ عین حکمت ہے۔ نسخ کے بارے میں یہ کہنا جہالت ہے، یہ کہنا جہالت ہے۔ اس لیے احکام کا نسخ عین حکمت ہے، خدائی کام ہے، اور خدا کو اس کا اختیار ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔
ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت، اور ان سے یا اس کو بھلاتے ہیں، نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر لے کے آتے ہیں، ہم آیت اس سے بہتر، حکم اس سے بہتر لے کے آتے ہیں، اور مثلہا، اس سے بہتر یا اس کی مثل لاتے ہیں۔ علم تعلم، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ جب ہر شے پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ امت کی مصلحتوں کا خیال فرمائے۔ یہ امت کی مصلحت کا تقاضا ہے، اب حکم یہ ہے اور سال کے بعد حکم یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کل شیء قدیر کی یہ وضاحت آپ نے توجہ نے فرمائی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساتھ کو کہا کہ جب وہ ہر شے پہ قدرت رکھتے ہیں، بندوں کی مصلحتیں کیا ہیں اس کے لحاظ پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اس لحاظ سے احکام بدلتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے نسخ پر اعتراض کرنا، قرآن پاک میں چونکہ احکام منسوخ ہوتے رہتے ہیں لہذا اللہ کی کلام نہیں، غلط ہے، یہ جہالت نہیں حکمت ہے۔ جیسے میں نے نبض دے کے اجمل کا علاج کیا ہے، دیکھا آپ نے؟ بولو، یہ 3 دفعہ دوائی کھانے کے بعد اجمل کا رنگ گورا ہو گیا۔ یہ میری دوا اور غذا کا اثر ہے۔ تو میں نے جو بدل بدل کے چیزیں بتائی ہیں، بتاؤ وہ جہالت کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے؟ اللہ بدل بدل کے جو ان کے لیے روحانی نسخے دے رہے ہیں، ایک عین حکمت ہے۔ علم تعلم، کیا تو جانتا نہیں ہے مخاطب؟ اللہ کی وہ ذات ہے، اس کی شاہی آسمان و زمین کی، جب وہ آسمان و زمینوں کے بادشاہ ہیں تو ان کے احکام کے بدلنے کو کون روک سکتا ہے؟ بادشاہ تو وہ ہے۔ اللہ وما لکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے ماں سوا کوئی کارساز نہ مددگار۔ اللہ، یہ جواب کہتے الزامی ہے، تحویل قبلہ کا کہ حکم منسوخ کیوں کیا، قبلہ کیوں بدل دیا۔ تحقیقی جواب دوسرے پارے کے پہلے رکوع کے اندر دیکھو، پارہ نمبر 2 سے یقول الصفا، اس پہلے رکوع میں ہے قد نرى تقلب وجهك، ہم دیکھتے تھے آپ کا بار بار آسمانوں کی شوق طرف دیکھنا کہ کب اللہ پاک کہ میرے شہر کا قبلہ، کب اس کو قبلہ بنانے کا حکم دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق اور خوشی کے لیے ہم نے قبلہ بدلا ہے، یہ تحقیقی جواب ہے۔ اور کیوں وہ قبلہ مقرر کیا، یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، اس لیے کہ حضور کے دادا ابراہیم کا یہی قبلہ تھا، حضور کے دادا عبد المطلب کا یہی قبلہ تھا۔ بولو، اس قبلہ کو پورے عالم میں سب سے زیادہ تقدس حاصل ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ سمجھ گئے؟ خاندانی قبلہ یہ ہے، اہل مکہ کا ہمیشہ قبلہ یہی رہا ہے، حضور اس قبلے کو پسند فرماتے تھے۔ وقت ہوتا تو ایک بات بتاتا ہوں، وہی بتائیں گے جب دوسرے پارہ پڑھو گے، اوہ تو موسیٰ نے پڑھا دیا ہوگا کہ یہ قبلہ جو بنایا گیا ہے نبی پاک کو شوق تھا، پسند تھا، شوق سے دیکھا کرتے تھے جبریل کب آتا ہے، یہ حکم لے گا کہ تمہارا قبلہ کعبہ مکہ ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، ہمارے علماء کا موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والا کعبہ قبلہ بنایا جانا محبوب تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جن کو آپ پتھر پارٹی کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی شمس الدین صاحب، مولانا نیت اللہ شاہ گجراتی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا پسند نہیں تھا تاکہ اہل کتاب ناراض نہ ہو جائیں۔ تمہارا دعویٰ کہ حضور کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا محبوب تھا، بخاری کی روایت برا بن عازب کی اٹھا کے دیکھو، یحب ان یوجہ الی الکعبہ، یحب کا لفظ صحابی نقل کر رہے ہیں کہ حضور محبوب رکھتے تھے کہ آپ کو کعبہ کی طرف متوجہ کر دیا جائے کہ کعبے کو قبلہ بناؤ۔ سمجھ گئے؟ بات سمجھ آئی؟
اس لیے کعبے کو قبلہ بنایا گیا ہے. یہ وجہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ تحقیقی جواب ہے تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے والوں کے لیے. کہ سمجھ آ تو نہیں گئی؟ ایک ہوا ساتھی بوئی لقمان ہوا کرتا تھا، آج کل بہت بڑے قاری صاحب ہیں. میں خوش طبی سے کہتا اور کہیں سبق سمجھ آ تو نہیں گئی؟ وہ کہتا جی آ ہی گئی ہے، یہ نہیں آنی چاہیے تھی. ہم تريدون ان تسألوا. چوتھی وجہ انکار، چوتھی انکار قرآن کی وجہ اور اس کا رد کیا جا رہا ہے. یہود نے عنادن یہ بات کہی کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ دفعۃ واحدہ پورا نازل کیوں نہیں ہوا. جیسے ہماری تورات ایک ہی دفعہ مکمل آ گئی تھی. تورات تختیوں کی شکل میں ایک ہی دفعہ مکمل موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، تو قرآن تو تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے. ہم اس لیے نہیں مان رہے، اگر یہ اکٹھا اترتا پھر مان لیتے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے. کیا تم ارادہ رکھتے ہو ان تسألوا رسول اللہ کہ اللہ رسولکم کہ اللہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے موسیٰ نے سوال کیے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے کی وجہ سے تم برباد ہوئے. اس طرح اللہ کے پیغمبر سے بھی بیجا سوال کرتے ہو کہ دفعۃ واحدہ کیوں نازل ہوا، دفعۃ واحدہ کیوں نازل ہوتا. یہ الزامی جواب ہے. اللہ جیسے چاہے نازل فرمائے. تحقیقی جواب سورہ فرقان میں آ رہا ہے کہ دفعۃ واحدہ نازل ہوا، قسطن نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تاکہ تازہ قرآن ہو، تازہ ایمان ہو، حضور کے جذبے میں تازگی ہو. لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ اللہ پاک تمہارے آپ پیغمبر کے دل کو بہت ثابت رکھے ہوئے. نکالو سورہ فرقان کی آیت نمبر 32. آیت نمبر 32 میں اس اعتراض کا تحقیقی جواب. سورہ فرقان، سورہ فرقان کس بارے میں ہے؟ حافظ قاری بولے رمضان قریب ہے. ہاں جی 18ویں سے 18ویں سے ٹھیک ہے جی. آ گیا آیت نمبر بیٹے 32. 32 کہتے 30 جمع 2 کو. یہ دیکھو وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا کیوں نازل نہیں کیا قرآن جملۃ واحدہ، سارا مجموعہ ایک ہی مرتبہ. اس کا جواب دیا ہے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ہم ثابت و مضبوط کریں. جب تازہ وحی آئے گی دل میں ایمان کی مضبوطی ہوگی. یہ تحقیقی جواب ہے. یہاں الزامی جواب ہے کہ تم بیجا سوال کرتے ہو جیسے موسیٰ سے ان کی قوم نے بیجا سوالات کیے تھے. اللہ جس نے کفر بدل کے لیا ایمان کے بدلے میں فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. ود کثیر من اہل کتاب، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان سے کافر بنا کر، تمہارا ایمان ختم کر کے تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں. کافر کیوں؟ حسد من عند انفسہم، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے. بعد اس کے ان کے لیے بھی حق واضح ہو چکا ہے. دلوں میں وہ جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، قرآن حق کتاب ہے، اندر جاننے کے باوجود تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں حسد کرتے ہوئے. کیا حکم ہے ان کے مقابلے میں؟ عفو، درگزر. فاعفو، معاف کر دو ان کو. وصفحوا، درگزر کرو. ابھی لڑائی کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ یاتی اللہ پہ، حتیٰ کہ اللہ آ جائے اپنے امر کے ساتھ. اللہ کے امر بھیج دے، بے شک ہر شے پر اللہ قادر ہے. اس وقت جہاد فرض نہیں تھی، بلکہ جہاد مشروع ہی نہیں تھا، صبر کرنے کا حکم. اللہ کا امر آ جائے جہاد جائز ہو جائے، جہاد فرض ہو جائے. یا کوئی اللہ کا حکم آ، جیسے آیا حکم
کہ بنو قریظہ کو قتل کرو، قتل کیے گئے 400 یہودی قتل کیے گئے بنو قریظہ کے، جب حضور سے انہوں نے غداری کی تھی، کیے ہوئے معاہدے سے غداری کر کے مشرکین کے کفر کا ساتھ دیا تھا جنگ خندق میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اللہ کا اپنا حکم لے آئے۔ ایک حکم یہ ہوا کہ بنو نذیر کو نکال دو مدینے سے، ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اللہ، اخراج یہود اور قتل یہود کا حکم ہو سکتا ہے، اور جہاد کی مشروعیت کا حکم، جب جہاد کا امر آ جائے گا پھر ان سے نپٹنا۔ ابھی واعفو وصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو۔ جہاد کا حکم کب آیا؟ ایک جہاد کی مشروعیت ہے، ایک جہاد کی فرضیت ہے۔ جہاد کی مشروعیت سورہ حج آیت نمبر 39 سے ہوئی، لکھو سورہ حج آیت نمبر 39۔ ہاں، اس سارے میں پارے چاہیے نکل آئے۔ ہاں دیکھو بیٹے 39 آیت نکالو۔ اللہ، أذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں سے جن سے قتال کیا گیا تھا، اجازت جہاد کی دی گئی، بس وہ اس بات کے کہ ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا تھا، اب جہاد مشروع ہو گیا کہ جواب میں آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ یہ مشروعیت جہاد اس آیت سے ہوا۔ لکھو اس بات کو، مشروعیت جہاد سورہ حج آیت 39 سے ہوا مشروع، اور فرضیت جہاد سورہ بقرہ کی 216 آیت سے ہوا۔ یہ سورہ جو پڑھ رہے ہیں بقرہ ہی ہے، اس کی آیت نمبر 216 نکالو، جس میں جہاد فرض کیا گیا۔ اللہ، یہ دیکھو فرضیت جہاد کی آیت 216۔ یہ دیکھو اللہ، یہ دیکھو بیٹے، کتب علیکم القتال، جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے۔ طرح حل کہ وہ تمہیں ناپسند ہے موت کے خوف سے، کچے کچے مسلمانوں کے لیے ان کو ناپسند۔ کتب علیکم القتال، قتال جنگ جہاد تم پر فرض کیا گیا۔ فرضیت جہاد اس آیت سے ہوئی، بقرہ کی آیت نمبر 216۔ تو حتی یأتی اللہ بامرہ، اس وقت تک معاف کرو ان کو، درگزر کرو جب تک اللہ کوئی اپنا حکم لے آئے۔ وہ حکم کیا ہے؟ جہاد کی مشروعیت اور فرضیت، یا جلا وطنی بنو نذیر کی، یا قتل بنو قریظہ کا۔ سمجھ گئے اور سمجھے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھلائی بھیجو گے اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس، بے شک اللہ پاک تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں، بصیر۔
وقالوا اور کہا انہوں نے ہم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو شخص یہودی ہوا یا عیسائی. یہودیوں نے کہا صرف یہودی داخل ہوں گے، عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی داخل ہوں گے، مسلمان نہیں. یہودیوں کے خلاف عیسائی بھی نہیں، عیسائیوں کے نزدیک مسلمان نہیں، یہودی بھی نہیں، صرف عیسائی داخل ہوں گے. اس کے اختصاص کو نقل کر کے، ان کی اس خباث کو نقل کر کے اس کو رد فرما رہے ہیں. تلک امانیہم، اور یہ کوئی علم سے بات نہیں کہتے، یہ ان کی اپنی تمنائیں ہیں، آرزویں. قل ہاتوا برہانکم، جواب یہ اگر لاؤ اس کی کوئی دلیل، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. جنت میں جانے کا اصول ہم سے سیکھو، وہ یہ ہے بلا ہاں من اسلم، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، جسے جھکا دیا اپنے چہروں کو اللہ کے سامنے. وہ محسن، صرف جھکانا کافی نہیں، وہ جھکانے میں مخلص بھی ہو. نفاق کا جھکانا باعث سے نجات نہیں، وہ محسن، وہ اس میں مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس. ولا خوف، ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم کھائیں گے، نہ خوف ہوا کہ آئندہ کوئی عذاب آئے، نہ پیچھے کیا چھوڑ کے اس کا غم ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. مشروعیت کا معنی ہوتا ہے صرف جائز ہونا. پہلے تو منع کر دیا تھا نا کہ صرف وعفو وصفہ ہوا ہے. مشروع کا معنی جائز ہو گیا، اور وجوب کا معنی کو اس کو فرض کر دیا گیا. دونوں باتوں میں فرق ہے. دعا ہو گئی، دعا ہو گئی.